ایک آدمی کے پاس ایک طوطا تھا جو باتیں بھی کرتا تھا اور آدمی نے اس طوطے کو پنجرے میں رکھا ہوا تھا۔ ایک دفعہ اس آدمی نے ہندوستان کے سفر کا ارادہ کیا۔ روانہ ہوتے ہوئے اس نے طوطے سے پوچھا، تو کیا سوگات چاہتا ہے جو تیرے لیے ہندوستان سے لاؤں؟ طوطے نے جواب دیا، وہاں اور بھی طوطے ہیں، جب تو انہیں دیکھے تو میرا سلام کہہ دینا اور میرا حال بیان کرنا کہ میں کس طرح تیری قید میں ہوں، اور یہ کہ مجھے کوئی تدبیر بتاؤ کہ میری جان اس مصیبت سے چھوٹ جائے۔ میری طرف سے مزید کہنا کہ رفیق کو، کیا دوستی ایسی ہی ہوتی ہے کہ میں اس قید میں رہوں اور تم باغ میں آزاد پھرو؟ تم اپنے حسین محبوب کے ساتھ شام نوش کر رہے ہو اور میں یہاں اپنے خون کے پیالے پی رہا ہوں۔ اس آدمی نے طوطے کا پیغام سنا اور طوطے سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا پیغام اس کے ہم جنسوں تک پہنچا دے گا۔ جب وہ آدمی ہندوستان کی حدود میں پہنچا تو اس نے جنگل میں چند طوطے دیکھے۔ اس نے اپنی سواری روک دی، انہیں آواز دی اور طوطے کا سلام اور پیغام عرض کر دیا۔ اس قیدی طوطے کا پیغام سنتے ہی ایک طوطا کانپنے لگا اور پھر گر پڑا اور بہت جلد اس کا دم ٹوٹ گیا۔ آدمی کو بڑا دکھ ہوا کہ میری وجہ سے ایک جاندار ہلاک ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ طوطا اس کا کوئی دوست یا قریبی رشتہ دار ہوگا، یقیناً یہ دو جسم اور ایک جان تھے۔ یہ میں نے اچھا نہیں کیا، کاش میں یہ پیغام اسے نہ سناتا۔ وہ آدمی جب تجارت کر کے واپس لوٹا تو طوطا بولا، میری سوگات کہاں ہے؟ کیا تو نے میرا قصہ بیان کیا تھا؟ اور یہ کہ سن کر میرے دوستوں نے کیا جواب دیا؟ وہ آدمی گرچہ رنجور تھا اور شرمندہ بھی، پھر بھی بولا، میں نے تیری شکایتیں تیرے دوستوں کو بتائیں۔ ایک طوطے کو تیرے درد کا احساس اتنا شدید ہوا کہ اس کا دم رک گیا اور تڑپ تڑپ کر وہیں جان دے دی۔ میں بہت شرمندہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، لیکن جو بات زبان سے نکل جائے وہ تیر جیسی ہے جو کمان سے نکل جائے۔ مجھے اپنے کیے پہ بہت افسوس ہوا۔ جب اس طوطے نے آدمی کی زبانی سارا قصہ سنا تو وہ بھی کانپنے لگا، گرا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ آدمی نے جب طوطے کو اس طرح پڑا ہوا دیکھا تو تڑپ گیا اور اپنی دستار زمین پر پٹک دی اور اپنا گریبان چاک کر لیا۔ ہائے افسوس میرے خوش آواز پرندے، میرے روح کی راحت! اگر سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایسا پرندہ ہوتا تو وہ کب دوسرے پرندوں کے ساتھ مصروف ہوتے۔ اے زبان تو سراسر نقصان ہے، تو آگ بھی ہے اور پانی بھی، تو خزانہ بھی ہے اور لا علاج مرض بھی، دوستوں کے رہبر اور قاصد بھی تو ہے اور شیطان اور کفر کی تاریکی بھی تو ہے۔ آدمی روتے روتے پاگلوں کی سی باتیں اور حرکتیں کرنے لگا۔ پھر اس نے طوطے کو پنجرے سے باہر پھینکا، وہ طوطا اسی وقت اڑ گیا۔ آدمی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آدمی بولا، اے طوطے کیا واقعہ ہے؟ تو نے یہ کیوں کیا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہندوستانی طوطا بھی نہیں مرا تھا؟ طوطے نے جواب دیا کہ اس طوطے نے عمل سے مجھے نصیحت کی کہ بول چال اور ہوش لہانی ترک کر دے، تیری آواز نے تجھے قید کرایا ہے۔ اگر تو ہوش کوئی ترک کر دے اور ہم اپنی آواز سے لوگوں کو مست کرنا چھوڑ دے تو جلد ہی نجات پا جائے گا۔ اگر تو دانا بنے گا تو آوارہ پرندے تجھے چگ لیں گے۔ اگر تو اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرے گا تو سینکڑوں آفتے تیرا رخ کریں گے، دشمن حسد سے تیرے شکاری ہو جائیں گے، دوست تیرے خلاف سازشیں کریں گے۔ دنیا کا وتیرہ ہے کہ جو بندہ اپنی ذمہ داری سے ہٹ کر کوئی ایک کام بھی اضافی کر دے تو سارے کام اور ادھر ادھر کی ذمہ داریاں بھی اسی کے کندھوں پہ ڈال دی جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں عموماً دو طرح کے لوگ پھنستے ہیں، ایک تو وہ جو لوگوں کو انکار کرتے ہوئے گھبراتے ہیں یا جنہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ کب ہاں کہنا ہے اور کب انکار کرنا ہے، لہٰذا کوئی بھی اضافی کام ان کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے، چاہے وہ آفس میں ہو یا کسی اور کام پہ۔ لہٰذا وہ اتنے ہی معاوضے کے عوض اپنی ذمہ داری سے کہیں زیادہ کام کرتے ہیں، اپنا دماغ پاتے ہیں اور بے شمار اضافی گھنٹوں کی محنت وہ کام کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں جس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے لوگوں کو عموماً بیوقوفی سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا وہ لوگ پھنس جاتے ہیں جن کو اپنی ایبلٹیز کے اظہار کا بیجا شوق ہوتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر سب کو دکھاتے ہیں کہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں اور انہیں وہ کرنا بھی آتا ہے، لہٰذا ورک پلیس پہ وہ اپنے کام کے علاوہ بھی بیسوں کاموں میں پھنسے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ایک دفعہ کوئی اضافی کام کرتے ہیں لیکن دوبارہ ہر دفعہ کام انہیں ہی کہا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ کام اچھا کر سکتے ہیں، آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان لوگوں کا کام 8 یا 6 گھنٹے کی ڈیوٹی سے بڑھ کر سارے دن پہ پھیل جاتا ہے، لہٰذا کچھ کام کرنے کو گھر بھی لے جاتے ہیں اور گھر والے بھی پریشان کہ یہ کام تمہارا وہاں کا ہے یا یہاں کا۔ اصل میں یہ ہنر بہت کم لوگوں کو آتا ہے کہ کب انکار کرنا ہے اور کب ہاں کہنا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، چاہے آفس میں ہیں یا کسی ٹیم یا سسٹم کا حصہ ہیں، چیزوں کا تجزیہ کرنے کی عادت ڈالیں، لوگوں کو بغیر غصہ دلائے بڑے صبر اور تحمل سے انکار کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ ہر وہ کام کرتے رہیں گے جو آپ کی ذمہ داری نہیں تو دوسرے لوگ یقیناً آپ کو بدھو بنائے رکھیں گے، لہٰذا کبھی بھی کوئی ایسا کام کرنے کی حامی نہ بنیں جو دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے یا جو آپ کے گھریلو ٹائم اور معاملات کو متاثر کرے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو انکار کرتے ہوئے مشکل فیل کرتے ہیں تو اس کے لیے میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔